الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 24 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم باب الانجاس پڑھیں گے۔ تنقسم النجاست الی قسمین غلیظۃ و خفیفۃ، فالغلیظۃ کالخمر والدم المسفوح ولحم المیتۃ واہابها وبول ما لا یوکل ونجو الکلب ورجیع السباع ولعابها وخرع الدجاج والبط والعوز وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان، واما الخفیفۃ فکبول الفرس وکذا بول ما یوکل لحمه وخرع طیر لا یوکل وعوفی قدر الدرہم من المغلظۃ وما دون ربع الثوب او البدن وعوفی رشاش بول كرؤوس الابل ولو ابتل فراش او تراب نجسان من عرق نائم او بلل قدم وظہر اثر النجاسۃ فی البدن والقدم تنجسا والا فلا، كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعسر الرطب لو عسر، ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه، ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نجاست تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ جیسا کہ شراب ہے، بہنے والا خون ہے، مردار کا گوشت ہے اور اس کی کھال ہے، اور ایسے جانور کا پیشاب ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اور کتے کا پخانہ ہے، درندوں کا پخانہ ہے، اور ان دونوں کا لعاب ہے، اور اسی طریقے سے مرغی کی بیٹ ہے، اور بطخ کی بیٹ ہے، مرغابی کی بیٹ ہے، اور جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نکلنے سے انسان کے بدن سے۔ اور بہرحال نجاست خفیفہ جیسا کہ گھوڑے کا پیشاب ہے، اسی طریقے سے ایسے جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ایسے پرندوں کی بیٹ ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اور 1 درہم کی مقدار یہ معاف ہے مغلظہ سے، اور جو کم ہو کپڑے اور بدن کے چوتھائی حصے سے، اور معاف ہے پیشاب کے چھینٹے جیسا کہ سوئی کے ناکے کے برابر ہوں، اور اگر بستر اور مٹی جو دونوں نجس ہوں وہ گیلے ہو جائیں سونے والے کے پسینے سے یا پاؤں کی تری سے، اور نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے بدن اور قدم میں، تو دونوں نجس ہو جائیں گے، وگرنہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ نجس نہیں ہوتا ہے خشک پاک کپڑا جس کو لپیٹا گیا ہو تر ناپاک کپڑے میں، کہ نہ نچڑے تر کپڑا اگر اس کو نچوڑا جائے، اور ناپاک نہیں ہوگا تر کپڑا پھیلانے کے ساتھ نجس ناپاک خشک زمین پر، اور اس سے وہ نمی آ جائے اس میں، اور نہ ہی ایسی ہوا کے ساتھ جو کہ چلے نجاست پر اور وہ پہنچ جائے کپڑے کو، مگر یہ کہ اس کا اثر ظاہر ہو اس میں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے نجاست حکمہ کا بیان تھا، وہ ہم بڑے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب اسی کی مناسبت سے یہاں سے نجاست حقیقیہ شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حقیقیہ میں سے نجاست حقیقیہ غلیظہ ہے، دوسرا ہے نجاست حقیقیہ میں سے نجاست حقیقیہ خفیفہ ہے۔ غلیظہ اس کو کہتے ہیں کہ تمام روایات سے اس کا نجس اور ناپاک ہونا ہی ثابت ہوتا ہو، اور خفیفہ اس کو کہتے ہیں کہ بعض روایات سے تو اس کا ناپاک ہونا ثابت ہوتا ہو، اور بعض روایات میں اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو۔ تو اس اعتبار سے نجاست کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک ہے غلیظہ اور دوسری ہے خفیفہ۔ غلیظہ کے احکام الگ ہیں، خفیفہ کے احکام الگ ہیں، تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو نجاست ہے 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے غلیظہ اور دوسرا ہے خفیفہ۔ آگے حضرت نے غلیظہ کی تعریف نہیں کی، البتہ غلیظہ کی کچھ مثالیں دی ہیں جس سے بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ فرما رہے ہیں نجاست غلیظہ کی مثال جیسا کہ خمر ہے، خمر کہتے ہیں انگور سے نچڑی ہوئی شراب کو، پوری ایک تعریف ہے اس کی، جو انگور کی جو شراب ہوتی ہے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہنے والا خون یہ نجاست غلیظہ ہے، مردار کا گوشت یہ نجاست غلیظہ ہے، مردار کی کھال یہ نجاست غلیظہ ہے، اور ایسے جانور کا پیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ شیر ہے، ہاتھی ہے، یہ ان کا جو پیشاب ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے کتے کا پخانہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، یا اسی طریقے سے جو جنگلی جانور ہیں، درندے ہیں، ان کا جو پیشاب پخانہ ہو یہ بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مرغی ہے، مرغی کی بیٹ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، بطخ کی بیٹ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اور اسی طریقے سے جو مرغابی ہے، مرغابی کی جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح نجاست غلیظہ میں سے وہ نجاست بھی ہے کہ جو انسان کے جسم سے نکلے اور وضو ٹوٹ جائے، مثال کے طور پہ پیشاب نکلتا ہے، پخانہ نکلتا ہے، یا کسی سے خون وغیرہ نکل آتا ہے، یا اسی طریقے سے پیپ وغیرہ نکل آتی ہے، تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس قسم کی نجاست بھی نجاست غلیظہ کہلاتی ہے۔
یہ فرما رہے ہیں اور ہر ایسی چیز کہ وضو ٹوٹ جائے انسان کے بدن سے اس کے نکلنے کے ساتھ، یہ تو ہوگی نجاست غلیظہ۔ اب نجاست خفیفہ کی حضرت کچھ مثالیں دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں نجاست خفیفہ جیسا کہ گھوڑے کا پیشاب نہیں، یہ نجاست خفیفہ ہے، اور اسی طریقے سے ایسے جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس میں بکری ہے، بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے، بھیڑ ہے، بھیڑ کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے گائے ہے، گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان کا جو پیشاب ہے یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے پرندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جیسے عقاب ہے، چیل ہے، کوا ہے، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اگر ان کی بیٹ گر جائے تو ان کی جو بیٹ ہے، یہ جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے، نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے۔ دیکھیں نجاست غلیظہ اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جاتی ہے، جسم پر لگ جاتی ہے، تو 1 درہم کی مقدار یہ معاف ہے۔ اب 1 درہم یہ کتنا ہے؟ دیکھیں درہم کے اندر 2 چیزیں ہیں، 2 حیثیتیں اس کی، ایک ہے اس کا وزن اور دوسرا ہے اس کا پھیلاؤ۔ تو پھیلاؤ میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کو اگر آپ سیدھا کریں، اس کے اوپر پانی گریں تو جتنی حصے میں پانی رہتا ہے درمیان میں جو اس کی گہرائی ہوتی ہے، اتنے کے برابر اگر پھیلاؤ ہو تو اتنا معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو پھیلاؤ معاف نہیں ہے۔ اور آپ کو اگر کپڑوں میں لگی ہے تو آپ کو کپڑوں کو پاک کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، بدن پر لگی ہے تو بدن کو پاک کر کے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر وزن کے اعتبار سے بات کی جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نجاست اس کے پھیلاؤ میں تو کم ہوتی ہے لیکن اس کا وزن کافی ہوتا ہے، تو وزن کے اعتبار سے جو 1 درہم ہے اس کا وزن تقریباً 3 گرام بنتا ہے، تو اگر تو 3 گرام سے کم ہے تو پھر تو یہ معاف ہے، تو آپ اس کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے بڑھ جاتی ہے تو یہ معاف نہیں ہے، آپ کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اچھا اب اس میں اگر کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر پڑھیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نجاست کو باقی رہنے دینا یہ خود ایک کراہت والا عمل ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کپڑے اور بدن پر نجاست غلیظہ لگی ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ لگی ہو، آپ اس کو اچھے طریقے سے دھو کر پھر نماز ادا کریں۔ اور نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے، وہ فرما رہے ہیں ربع ثوب یا ربع بدن۔ دیکھیں بدن کے جس حصے پر وہ نجاست خفیفہ لگی ہے اس کا 1/4 حصہ تک ہو تو وہ معاف ہے، اگر اس سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ معاف نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ چیز دھونی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کے بازو پر نجاست لگی ہے، تو بازو کے اگر 25% سے کم پر نجاست خفیفہ لگی ہے تو یہ معاف ہے، اگر اس سے بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ دھونی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے قمیض کے پلے پر لگی ہے یا آپ کی شلوار پر لگی ہے، غرض جس جگہ پر لگی ہے اس کے اگر 25% سے کم لگی ہے تو یہ معاف ہے، اگر اتنی ہے اس سے بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور آپ کو اس کو اچھے طریقے سے پاک کرنا پڑے گا۔ یہ فرما رہے ہیں جو کپڑے کے 1/4 حصے سے کم ہو یا بدن کے 1/4 حصے سے کم ہو نجاست خفیفہ میں سے، یہ وہ معاف ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ بعض اوقات جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے بالکل باریک سے قطرے سے ٹپک لگتے ہیں، اڑتے ہیں اور وہ کپڑے اور بدن پر لگ جاتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات وہم بھی ہو جاتا ہے، ہوتے نہیں ہیں قطرے لیکن انسان کو ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ قطرے ہیں، تو فرمایا کہ جو سوئی کے ناکے کے برابر جو باریک باریک سے پیشاب کے قطرے اگر لگ جاتے ہیں تو یہ قطرے بھی معاف ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ معاف ہیں رشاش و بولن پیشاب کے قطرے، چھینٹے پیشاب کے کروس لیبری، ایبر کہتے ہیں سوئی کو، روس اس کا جو سیرہ اور کنارہ ہوتا ہے، مطلب بہت باریک سے، اگر اتنے باریک سے اگر وہ قطرے وغیرہ لگ جاتے ہیں تو پھر یہ بھی معاف ہیں اور اس کے اندر دھونے کے اندر آپ کو مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ حضرت نے مسئلے بیان فرمائے ہیں، وہ یہ ہیں کہ دیکھیں ایک بستر تھا، بستر ناپاک تھا، یا اسی طریقے سے وہ مٹی تھی، مٹی ناپاک تھی، اس کے اوپر ایک شخص لیٹا ہے، اس کو پسینہ آیا ہے، اس کو پسینہ آ گیا ہے، تو اب اس کے پسینہ آنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے اس کی جو نجاست ہے بستر کی اس کے جسم پہ کچھ نہ کچھ لگ جائے گی، یا اسی طریقے سے اس کے پاؤں گیلے تھے، گیلے پاؤں وہ لے کے ناپاک بستر کے اوپر وہ چڑھ گیا ہے یا ناپاک مٹی کے اوپر وہ چڑھ گیا ہے، تو اب اس کے نجاست کا کچھ نہ کچھ اثر تو آئے گا اس کے پاؤں میں، یا اسی طریقے سے جہاں پہ اس کو پسینہ نکلا تھا وہاں پہ، تو آیا اس کا بدن اور اس کا پاؤں یہ ناپاک ہو جائیں گے یا ناپاک نہیں ہوں گے، اس کا حضرت مسئلہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ بستر تھا وہ گیلا ہو گیا، اور وہ بستر تھا یا مٹی تھی گیلی ہوگی، اور وہ دونوں بستر اور جو مٹی تھی وہ ناپاک تھی۔ کس طریقے سے گیلا ہو گیا؟ سونے والے کے پسینے سے گیلا ہو گیا یا اس کے پاؤں کی تری سے گیلا ہو گیا؟ پاؤں گیلا تھا، جیسے لوگ وضو کر کے بستر پر چڑھ آتے ہیں ان کے پاؤں گیلے ہوتے ہیں، تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا نجاست کا جو اثر ہے بدن اور قدم میں ظاہر ہوتا ہے یا ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب نجاست کے اثرات ہوتے ہیں کہ اگر اس کا رنگ ہے، جیسے پخانہ ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اب اس کا بدن دیکھیں آیا وہاں پہ پلاہٹ ہے یا نہیں ہے، پلاہٹ نہیں ہے، پھر آپ اس کو ذرا سونگنے کی کوشش کریں تو آیا اس میں سے بدبو وغیرہ آ رہی ہے یا بدبو وغیرہ نہیں آ رہی ہے، تو اس اعتبار سے اگر کچھ نہ کوئی نجاست کے اثرات نظر آئیں تو پھر بدن ناپاک ہو جائے گا، پاؤں ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر نجاست کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں تو صرف گیلا ہونے سے، صرف تر ہونے سے بدن اور اسی طریقے سے جو پاؤں ہیں یہ ناپاک نہیں ہوں گے۔
فرما رہے ہیں کہ اگر تو نجاست کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے بدن میں اور قدم میں تو یہ دونوں نجس ہو جائیں گے، وَإِلَّا فَلَا، اگر اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت نے ایک اور مثال دی ہے، فرما رہے ہیں کہ ایک خشک کپڑا تھا، پاک کپڑا تھا، اس کو لپیٹ دیا گیا ایک ناپاک کپڑے کے اندر، اور وہ جو ناپاک کپڑا تھا وہ ناپاک کپڑا گیلا تھا، لیکن وہ گیلا اتنا نہیں تھا کہ اس کو اگر نچوڑیں تو اس میں سے قطرے ٹپک پڑیں، اس حد تک گیلا تھا کہ اس کے اندر کچھ تری اور نمی تو تھی، لیکن اگر اس کو نچوڑیں تو وہ نچڑتا نہیں تھا۔ تو اگر ایسے پاک کپڑے کو ناپاک کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جائے تو پھر اس پاک کپڑے کے اندر اگر اس ناپاک کپڑے کی تری اور نمی میں سے کچھ نہ کچھ اثرات آ جائیں تو پھر اس سے وہ پاک کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بستر اور اسی طریقے سے یہ جو ناپاک ریت ہے یا ناپاک مٹی ہے اس کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے انسان کا جو جسم ہے یہ بھی ناپاک نہیں ہوگا جب تک واضح طور پر نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خشک پاک کپڑا اس کو لپیٹ دیا جائے ناپاک گیلے کپڑے کے اندر، اور وہ ناپاک گیلا کپڑا ایسا ہے کہ وہ نچوڑنے سے نچڑے نہ۔ فرما رہے ہیں کہ جو گیلا کپڑا لو اسے نہ تو وہ نہ نچڑے، تو جس طریقے سے نچوڑنے سے نچڑے گا نہیں تو پھر اس میں اگرچہ کچھ نہ کچھ تری اور کا اثر آ بھی جائے خشک پاک کپڑے کے اندر تو تب بھی خشک پاک کپڑا یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ دیکھیں خشک اور تر کی ایک اور مثال حضرت دے رہے ہیں کہ اس ایک اور مثال کے اندر بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک تر کپڑا تھا اور وہ پاک کپڑا تھا، اس کو ایک خشک ناپاک زمین کے اوپر پھیلا دیا، اور کپڑے کے تر ہونے کی وجہ سے وہ زمین تر ہوئی ہے، تھوڑی بہت زمین کے اندر نمی آ گئی ہے، اور زمین کی جو ناپاکی کا اثر تھا وہ کپڑے کے اندر تھوڑا بہت پہنچ گیا ہے، تو جب تک واضح طور پر اثر نہیں آئے گا ناپاکی کا کپڑے کے اندر یہ جو تر کپڑا ہے یہ ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ جو تر کپڑا ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کو خشک ناپاک زمین پر پھیلانے کے ساتھ فتندد منہ کہ وہ خشک ناپاک زمین جو ہے اس کی جو نمی ہے وہ آ جائے اس تر کپڑے کی وجہ سے، اور اس نمی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نجاست کا اثر ظاہر بات ہے اس کپڑے کے اندر بھی آئیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت نے ایک اور مثال دی ہے کہ ایک جگہ پہ نجاست پڑی ہوئی تھی، ہوا چلی ہے، اس نجاست کے اوپر سے گزری ہے، اور پھر وہی والی ہوا وہ کسی کپڑے کے اندر لگی ہے، تو اس کپڑے کو لگنے کی وجہ سے جو نجاست سے اوپر سے ہو کر وہ ہوا گزری ہے یہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس کپڑے کے اندر واضح طور پہ نجاست کا اثر آ جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے۔ فرما رہے ہیں ولا بریہن، نہ ہی اس ہوا کے ذریعے سے حبت علی نجاستن جو ایک نجاست کے اوپر سے گزری ہے فاصابت الثوبہ اور وہ کپڑے کو پہنچ گئی ہے، الا ان یظہر اثرها فیہ، مگر یہ کہ اس کا اثر ظاہر ہو گیا ہو اس میں۔ کس کا اثر کس میں؟ اس نجاست کا جو اثر ہے اس کپڑے کے اندر ظاہر ہو جائے گا تو پھر وہ کپڑا ناپاک سمجھا جائے گا، اس کے بغیر وہ کپڑا ناپاک شمار نہیں ہوگا۔